ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کو چکھنا ہے۔ محترم بھائیو، احکام الجنائز میں سے جو ہم سلسلہ وار جو ہے آپ کے ساتھ ہم کلام ہیں، ان میں سے ایک مسلمان بھائی کی نماز جنازہ ادا کرنا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، چاہے تو سارے محلے والے ادا کر لیں، چاہے چند آدمی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ دوسرے گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن ثواب کثیر سے محروم رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ دونوں طریقوں سے ثابت ہے، سری اور جہری، اونچی آواز سے بھی پڑھا سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی پڑھا سکتے ہیں، دونوں طریقے رسول مکرم سے ثابت ہیں۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد آپ سبحانک اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ کوئی چھوٹی سورت ملائیں گے۔ بعض بھائی سورۃ الفاتحہ پر آ کر تھوڑا سا تشدد کرتے ہیں کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، تو درست، راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا چاہیے۔ اور اب تو ہمارے جو بھائی نہ پڑھنے کے قائل ہیں، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے جو ابھی نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھی، اور رجوع الی السنہ کے اس کا دیکھنا چاہیے، تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں، پھر آپ دوسری تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے، بلند کیا جائے ہر تکبیر کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے آپ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی جو ہم اکثر اوقات پڑھتے ہیں۔ پھر آپ تیسری تکبیر کہیں گے، اس کے بعد آپ جنازے کی دعائیں پڑھیں گے۔ اسی طرح اللہ اکبر کہا، ہاتھ اٹھائے، باندھے اور جنازے کی دعائیں شروع کر دی آپ نے۔ المیہ یہ ہے کہ اگر 100 بندہ جنازے میں شریک ہے، 25 بندوں کو دعائیں دیں، 75 کو نہیں آتی۔ غیبت کی باتیں ان سے جتنی مرضی سن لیں، منافقت کی باتیں ان سے جتنی مرضی سن لیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں جتنی ان سے مرضی سن لیں، کون سی نئی فلم ریلیز ہوئی ہے، کون سا سنگر ہے، کون سا ناچنے گانے والا ہے، کون سا کرکٹر ہے، کون سا فٹ بالر ہے، کون سا سنگر ہے، یہ ہماری نیو جنریشن کو سب کو پتہ ہوگا۔ المیہ یہ ہے کہ نہیں پتہ تو 4 دعائیں نہیں آتی۔ عذر یہ ہے کہ ہم اب بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ اور بھائی صحابہ کرام جب مسلمان ہوئے، وہ 70 سال کے، 80 سال کے، 60 50 40 30 سال کے مسلمان ہوئے تھے۔ دعائیں تو دور کی بات ہے، وہ حافظ قرآن بن گئے تھے۔ دعائیں یاد کریں، جہاں اتنے فتنے فساد ہمارے مائنڈ میں پورا دن پلتے رہتے ہیں، تو 4 دعائیں یاد کر لیں تاکہ آپ اپنے کسی پیارے عزیز کو دنیا سے رخصت کریں، پیچھے دعائیں تو پڑھ سکیں۔ تیسری تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہا، ہاتھ اٹھائے، باندھے اور اس کے بعد آپ نے دعائیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے چوتھی تکبیر پڑھی، اللہ اکبر کہا، ہاتھ اٹھائے، بلند کیے، ان کو پھر باندھا اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے مختصر سا۔ دیکھنے میں تو یہ مختصر ہے، لیکن اس کا ثواب کتنا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، پھر دفن کر کے دعا کر کے واپس آتا ہے، فرمایا اس کو 2 قراتوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب ایک قرات جبل احد جتنا ہے، جبل احد جتنا ثواب اگر ایک بندہ جو ہے صرف جنازہ پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، تو جو دفن کر کے دعا کر کے واپس آتا ہے اس کو 2 قراتوں کے برابر ثواب ملتا ہے، 2 احد پہاڑوں جتنا، اور 7 کلومیٹر لمبائی ہے احد پہاڑ کی۔ تو محترم بھائیو، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ چند منٹوں میں یا آدھے گھنٹے میں، 20 منٹ میں اللہ ہمیں اتنا ثواب دے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ ایک دعوت ہوتی ہے، دعوت فکر ہوتی ہے، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہمارے بھائی وہاں بھی جا کر گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں، خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، بیوی بچوں کی باتیں کر رہے ہیں، کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں، دوست احباب سے لے کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو مل رہے ہیں، یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں آئے۔ سوائے لواحقین کے چند بچوں کے
یا عزیز و اقارب کے کسی کے چہرے پر افسردگی نہیں ہے، کسی کو یہ ہوش نہیں ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، کیوں کھڑے ہیں یہاں پر، خدا را اس چیز کو سیریس لیا کریں اور اس بارے میں سوچا کریں۔ میں ایک جگہ سے گزرتا تھا، وہاں پر قبر پر ایک شعر لکھا ہوتا تھا کہ اے جانے والے فاتحہ پڑھ کر جانا خدا کے لیے، کل تو بھی محتاج ہوگا اس دعا کے لیے۔ اگر آج ہم کسی کے یہاں جا کر یہ کھیل تماشے لگاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ مسنون طریقے سے نماز جنازہ پڑھیں اور ہر مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں، تاکہ کل کہیں اللہ ہم پر جب یہ وقت لائے تو ہمارے جنازے میں ہمارے اوپر بھی اتنے لوگ جمع ہوں۔ فرمایا میرے حضور نے کہ وہ بندہ جس کے جنازے میں 40 موحد بندے شریک ہوں، 40 موحد بندے شریک ہوں، اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے جی کہ صفیں طاق بناؤ، طاق صفیں ہونا چاہیے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے جی۔ عورت فوت ہو گئی ہے، اس کو غیر محرم مرد کوئی نہ دیکھے، قبر میں اتارتے۔ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے کہا کون وہ بندہ ہے جو آج رات اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، میری بیٹی کو قبر میں اتاریں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور میں ہوں، کہا میری بیٹی کو قبر میں اتارو۔ حضرت طلحہ کا سوائے اسلام کے حضرت ام کلثوم کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، اس لیے کوئی انسان بھی، مسلمان بھی عورت کو قبر میں اتار سکتا ہے، کوئی مسلمان بھی اپنی مسلمان بہن کو قبر میں اتار سکتا ہے، مرد کے لیے تو یہ قید ہے ہی نہیں ہے۔ صفیں طاق بنانے والا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں گے اتنا ہی میت کو فائدہ ہوگا۔ اور جب بھی کسی جنازے میں جائیں تو انسان کی اگر کوئی خطائیں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں تو ان کو درگزر کر کے اس کی تعریف کیا کریں، کیونکہ تم لوگ گواہ ہوتے ہو۔ فرمایا جو تم دنیا میں گواہی دو گے اسی گواہی کی بنیاد پر اللہ کریم اس انسان کا حساب و کتاب فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ کریم ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو اچھے طریقے سے دنیا سے رخصت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین اسلام کے حکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میری اس بات کو سننے والے تمام بھائیوں کی نسلوں میں خیر و برکت فرمائے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔